میدان محشر کا قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بھیانک ہوگا، بہت شدید ہوگا، بہت بڑا زلزلہ ہے۔ محترم حضرات، ہم آپ ذرا تصور کریں، دنیا کے جو زلزلے آتے ہیں، جو عام زلزلے آتے ہیں، کتنے پوائنٹ کے ہوتے ہیں، کتنے وقت کے ہوتے ہیں، سیکنڈوں میں آتے ہیں، 5 سے 8 پوائنٹ میں آتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ زلزلے آئیں، جیسا کہ بعض سائنٹسٹ کا کہنا ہے، تو بلڈنگیں گر سکتی ہیں، سڑکیں، زمین پھٹ سکتی ہے۔ لیکن جو زلزلہ عام طور سے آتا ہے 5 سے 8 پوائنٹ کی ڈگری میں آتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اتنے بدحواس ہو جاتے ہیں، اتنے بدحواس اور اپنے ہوش کو اتنا زیادہ کھو بیٹھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے میں ڈوب جاتا ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوتی ہے، اور ہر ایک کی زبان پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں نجات پا جاؤں، جلد سے جلد یہ تباہی بربادی جو ہے یہ ٹل جائے۔ سب کی زبانوں پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو زلزلہ آیا ہے رات کے وقت، سن کر کے ہمارے دل دہل اٹھے، ہم نے سنا ہمارے دل دہل اٹھے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو سو رہے تھے، بالکل بے خبر، گہری نیند میں تھے، اسی دوران زلزلہ آ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے قیامت آئے گا، قیامت اسی طریقے سے قائم ہوگی، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کوئی اپنے کاروبار میں مصروف ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، ہر ایک ادھر ادھر مشغول ہوگا۔ اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کر دے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھونکا جائے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک سور پھونکیں گے، زمین درہم برہم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ، ہر ایک دودھ پلانے والی جو مائیں ہوں گی وہ اپنے بچے کو پھینک دیں گی۔ یقین مانیں، ماں اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اگر ماں کے یہاں 4 بچے ہیں، سب سے اتنی محبت کرتی ہے۔ ایک کوئی بچہ ہے جو اس کی چھاتی سے لگا رہتا ہے، دودھ پیتا رہتا ہے، اس سے ماں بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بے انتہا محبت کرتی ہے، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل مرضعۃ، ہر ایک دودھ پلاتی ماں جو دودھ پلا رہی ہوگی، ایسی مائیں اپنے بچے کو پھینک دیں گی، غافل ہو جائیں گی، بھول جائیں گی۔ اور آگے فرمایا کہ حمل والیاں اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی، جن کے اندر بچے ہوں گے پیٹوں میں رحم مادر کے اندر، وہ اپنے حمل کو ضائع کر دیں گے، گرا دیں گے اپنے حمل کو۔ اور آگے فرمایا کہ ہر ایک کو دیکھو گے کہ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہوگا، شدید ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے جو عام زلزلہ آتا ہے، عام زلزلہ آتا ہے، کوئی کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، فوراً اپنے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے 5 سال پہلے جو زلزلہ آیا تھا، 7-5 سال پہلے، اس کا مشاہدہ اگر کر لیں پھر سے تو پتہ چل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو سیلون میں اپنے بالوں کو کٹا
داڑھی بنوا رہے تھے، اسی حالت میں وہ باہر نکل آئے، آدھی سر کے آدھے بال کٹے ہوئے ہیں، آدھے ویسے ہیں، لیکن باہر نکل آئے۔ کتنی ایسی خواتین تھیں جو پردے میں رہا کرتی تھی، لیکن وہ اسی حالت میں باہر نکل جاتی ہیں، میدانوں میں آ جاتی ہیں، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں۔ اور کتنے ہم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ 10 منزلہ بلڈنگوں میں تھے، لیکن جب زلزلہ آیا تو اپنے آپ کو کھو بیٹھے اور وہیں سے وہ کود گئے۔ ہو سکتا تھا کہ اس بلڈنگ میں رہیں تو جان بچ سکتی تھی، بلڈنگ نہیں گرتی، جان بچ جاتی، یہ تو ہو سکتا تھا، لیکن ان کو اتنا ضرور پتا تھا کہ اگر ہم کودیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ اتنا ضرور پتا ہے کہ کوئی بھی 10 منزلہ بلڈنگ سے کودے گا تو نقصان ہوگا اس کا، اس کے جسم کی کیا حالت ہوگی اسے خبر تھی۔ ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور 10 منزلہ بلڈنگوں سے کود جاتے ہیں، کس لیے؟ زلزلے کے ڈر سے۔ قیامت کا زلزلہ اللہ رب العالمین نے نقشہ کیا اس سے بھی بھیانک ہوگا، اور فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری زمین بری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی۔ آج جو زلزلہ آتا ہے ایک مخصوص خطے کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک ملک کے لیے، صوبے کے لیے ہوتا ہے، سائنسداں اس کو ناپ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک یہ زلزلہ آیا تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں رہتا ہے، لیکن پھر بھی پوری دنیا کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے۔ قیامت کا زلزلہ اس طرح سے آئے گا کہ پوری کی پوری زمین بری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اور یہی نہیں، وَإِذَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جتنے بھی زمین کے اندر خزانے ہوں گے، جو کچھ زمین چھپائی ہوئی ہوگی اپنے اندر، تمام کی تمام چیزوں کو زمین باہر نکال کر پھینک دے گی۔ انسان دیکھے گا اور کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ زمین اپنی خبریں بیان کریں گی۔ قیامت کا زلزلہ اس طرح سے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا۔ کسی کو یہ فرصت نہیں ہوگی وہ کسی کو دیکھ لے اس کا کیا حال ہے، ہمارے باپ کا کیا حال ہے، ہمارے بیٹے کا کیا حال ہے، کوئی فرصت نہیں، ہر ایک اپنے نفسی میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں لوگ لائے جائیں گے، ہر ایک نفسی کے عالم میں ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی فکر نہ ہوگی۔ تمام کے لوگ، دنیا کے لوگ ایک گروہ بنائیں گے اور جائیں گے، کہیں گے چلو نبیوں سے سفارش کرتے ہیں، نبیوں سے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے نبی اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے فیصلہ کر دے۔ ہر ایک اپنے فیصلے کا منتظر ہوگا۔ جس طرح سے رزلٹ بتایا جاتا ہے، امتحانات میں رزلٹ بتایا جاتا ہے کہ کس کا کتنا نمبر آیا، ہر ایک منتظر ہوگا کہ میری حالت کیا ہوگی، کیا میں پاس ہو پاؤں گا یا نہیں، میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کیا کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلے نبی، اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے نبی، ایسے نبی جنہوں نے 950 سال اللہ رب العالمین کی دین و تبلیغ میں گزار دی، 950 سال انہوں نے ایک اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، ان کی کشتیوں میں لوگوں نے پخانا اور سنڈاس کرنا شروع کر دیا تھا، اتنی تکلیفیں جھیلی تھی اس نبی نے۔ اس کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نبی آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، اے نوح ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج تو میری فکر ہے، اللہ رب العالمین آج اتنے غصے میں ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا اور آج کے بعد کبھی نہ ہوگا، اتنے غصے میں اللہ رب العالمین تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے چلے جاؤ دوسرے نبی کے پاس، وہ آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین آج اتنا زیادہ غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد کبھی نہ ہوگا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں کو سنیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ رب العالمین کو سجدہ کریں گے اور وہاں اللہ رب العالمین سے حمد و ثنا کریں گے،
بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن میں اس طرح سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کروں گا کہ میری زبان سے ایسے ایسے کلمات نکلیں گے کہ مجھے نہیں معلوم کون سے کلمات نکلیں گے، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اس دن میں بہت ہی اچھے طریقے سے کروں گا، بہت ہی بہترین طریقے سے حمد و ثنا کروں گا کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہ کیا، اور اس دن کے بعد میں اللہ رب العالمین کو اس طریقے سے کبھی حمد و ثنا کر بھی نہیں پاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کون سے کلمات مجھے سکھلا دے گا اس وقت۔ اس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہوگا، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، مانو جو کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری بات کو سنا جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا، اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا۔ ہر ایک منتظر ہے کہ اس کا نام عمل کب دیا جائے گا، کس حال میں دیا جائے گا، کتنا نیکیاں کی ہیں اس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت ہی کا منظر بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے جب نکلیں گے تو اپنے گھٹنوں کے بل نکلیں گے۔ کوئی سواریوں پر ہوگا، کوئی پیدل چل رہا ہوگا، کوئی گھوڑوں پر سوار ہوگا، کوئی اونٹوں پر سوار ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اپنے گھٹنوں کے بل چلیں گے اور کوئی سواریوں پر ہوگا۔ جو جس طرح سے نیکیاں کرے گا دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین اسی طریقے سے قیامت کے دن ان کو سواریاں دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل، اپنے گھٹنوں تک پسینوں میں ہیں، اپنے جان تک ران تک پسینوں میں ہیں، اپنے کمر تک پسینوں میں ہیں، کوئی سینوں تک پسینے میں ہے، کوئی گلے تک پسینے میں ہے، کوئی پورے کے پورے جسم پسینوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب ذرا غور کریں کہ کتنی گرمی ہوگی۔ آج جو سورج ہے سائنسداں بتاتے ہیں 933 کروڑ میل کے فاصلے پر یہ سورج ہے، 933 کروڑ میل پر یہ سورج ہے۔ اب ذرا غور کریں ہماری حالت کیا ہوتی ہے مئی اور جون کے مہینے میں۔ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اے سیوں میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں گرمیاں لگتی ہیں۔ اس دن وہی سورج جو 933 کروڑ میل پر ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہماری کیا حالت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں اس دن بھی اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جو اس کے فرما بردار بندے ہیں ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس پر میری گفتگو ہو چکی ہے، اگر پھر موقع رہا انشاءاللہ تعالی تو ان 7 لوگوں کا تذکرہ آگے کر دوں گا۔ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں اس دن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس کے نیچے اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہوں گے۔ اور وہ سایہ اتنا بڑا ہے، اللہ رب العالمین کا عرش اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے لوگ پیاسے بھی ہوں گے، جب گرمی اتنی شدت سے ہوگی تو لوگ پیاسے بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا کیا جائے گا جسے حوض کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حوض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اس حوض کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک بار جو پی لے گا جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ ایک بار جو پی لے گا جنت میں جانے کے بعد ہی اسے خواہش ہوگی پینے کی۔ اور اس سے وہ بدعتی دور کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، حوض کے پاس آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے تو ہمارے امتی ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے انتقال ہونے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی طریقے سے بدعتیں ایجاد کی لی تھی، اس لیے ان کو بھگا دیا جائے، آج ان کو یہاں تک نہیں آنے دیا جائے گا۔
اور اللہ کے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس دن نام اعمال پیش کیے جائیں گے، ہر ایک منتظر ہوگا، اس دن ہر ایک منتظر ہوگا کہ ہمارا نام اعمال کہاں دیا جا رہا ہے، ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو خوش نصیب ہوں گے، کہیں گے لو میرے نام اعمال کو پڑھو، مجھے گمان یہی تھا کہ میرا نام اعمال دیا جائے گا، میں جانتا تھا۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو نام اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، پکڑا دیا جائے گا، اور وہ اپنے نام اعمال کو لے کر کے ادھر ادھر بھاگیں گے، کسی کو دکھانے کی جسارت نہیں کریں گے۔ جس طرح سے آج کل امتحان ہوتا ہے، جس کا اچھا رزلٹ آتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے، اور جس کا خراب رزلٹ آتا ہے وہ نہیں بتاتا، چھپاتا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین جن کے ہاتھوں میں اچھے نام اعمال پیش کرے گا، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں اچھا نام اعمال، نیک نام اعمال دیا جائے گا، جنت کا فیصلہ جس کے نام اعمال میں ہوگا، وہ لوگوں کو دکھائیں گے، کہیں گے لو پڑھو میرا نام اعمال، مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العالمین میرا اس طریقے سے نام اعمال دے گا۔ اور جو لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے نام اعمال کو چھپائیں گے، بھاگیں گے ادھر ادھر۔ ہر ایک شخص چاہے گا کہ دنیا بھر کے سونے، غلے، ہیرے، جواہرات لا کر کے انبار لگا دے، لیکن اس کے بدلے اسے ایک زندگی دی جائے، ایک مہلت دے دی جائے، لیکن مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ ایسے جہنم کے اندر عذاب ہوں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جب ان کو گرمی کی شدت ستائے گی، جہنم کی آگ گرم ہو جائے گی، گرمی کی شدت ستائے گی، تو لوگ اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے کہ الہ العالمین ہمیں ٹھنڈک پہنچا۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے اتنی ٹھنڈک پیدا کر دے گا، فوراً وہ کہیں گے الہ العالمین ہمارے لیے گرمی پیدا کرنا۔ اللہ رب العالمین گرم بھی کر دے گا، کیونکہ ہم آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر اگر کسی کو عذاب دیا جائے اور ایک ہی عذاب دیا جائے تو عذاب دھیرے دھیرے سہتے سہتے عادی ہو جاتا ہے اسی چیز کا، کہ چلو یہ تو ہمارا کام ہے مار کھانا، وہ مار کھاتا رہتا ہے۔ 1-2 سال اگر اس کو عذاب دے دیا جائے، مارا پیٹا جائے تو عادت بن جاتی ہے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بے حیا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو مار کھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر کئی طریقے سے عذاب دے گا، گرمی کی، ٹھنڈک کی، اسی طرح سے اللہ رب العالمین پانی کی شکل میں عذاب دے گا، جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، جو نسوں کو، جو گلے کی جو نس ہے اور اٹڑیوں تک کو باہر نکال پھینک دے گی، ایسی کھولتی ہوئی پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا۔ اور اسی طرح سے کھانے اور پینے کے لیے ایسے ایسے پھل دیے جائیں گے، اگر وہ شخص کھا لے جہنمی شخص تو اٹک جائے گا گلے میں، اور اسی کو سرکانے کے لیے نیچے اندر حلق میں جو اٹکا ہوا ہے اس کو پیٹ میں لانے کے لیے جہنمی کہیں گے الہ العالمین ہمارے لیے پانی دے دے، اور اس طریقے سے پانی دیا جائے گا کہ ان کی اٹڑیوں تک وہ نکال باہر پھینکے گا، ایسی پانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ بھیانک ہے، اور جہنم کی آگ کا اتنا یہ عالم ہے کہ اگر ایک انگارہ اس کا دنیا کے اندر گر جائے تو دنیا تباہ ہو سکتی ہے، بھسم ہو سکتی ہے، اتنی بھیانک آگ ہے وہ۔ اور انگاروں کی شکل میں، بڑے بڑے لابوں کی شکل میں وہ اوپر اٹھے گی۔ اور یاد رکھیں وہاں ہر ایک چیز، ہر ایک نام اعمال کھول دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آج رات میں لائٹ بند کر کے جو کام کرتے ہیں اکیلے میں، یا باہر اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ چھپا رہے گا، نہیں، اللہ رب العالمین وہاں ساری کی ساری چیزیں کھول دے گا، ساری چیزیں کھول دی جائیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر ایک چیز ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر گناہ، برائی ہر ایک کھول دی جائے گی، تول دی جائے گی۔ دیکھ لے گا ہر ایک شخص کہ ہم نے کون کون سی نیکیاں کی تھی۔ اور آج کے دور میں یہ دیکھنا بہت ہی آسان ہے، ایک انسان انڈیا کے اندر ہے، چین اور جاپان کی چیزیں دیکھ لیتا ہے ویڈیو کال کے ذریعے۔ کیا وہ اللہ جس نے انسان کو اتنی عقل دی کہ انسان نے یہ چیزیں بنا لی کہ یہاں بیٹھ کر وہاں دیکھ لے، وہ اللہ یہ قدرت نہیں رکھتا
لگتا کہ قیامت کے دن ساری چیزوں کو دکھا دیں؟ نیکیوں کو تولا جائے گا، گناہوں کو تولا جائے گا۔ ہم اور آپ آج ATM کارڈ لے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ کچھ نہیں، لیکن پورا کا پورا بینک بیلنس ہمارے پاس ہوتا ہے۔ جہاں جائیں، جہاں لگائیں، نمبر ڈائل کریں، فوراً آ جاتا ہے، پورا بینک بیلنس آپ کے سامنے ہے۔ کہ اللہ رب العالمین جس نے اتنی عقل دی کہ ایک چھوٹے سے کارڈ میں اس طریقے سے بنا دیا جائے کہ پورا بینک بیلنس آپ کا دکھائی دے، کیا قیامت کے دن وہ رجسٹر نہیں بنا سکتا چھوٹا سا کہ تول دیا جائے اسے؟ ضرور بنا سکتا ہے۔ وہ الہ العالمین جس نے انسانوں کو عقل دی، اتنی عقل دی کہ یہاں سے انسان بولتا ہے اور وہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، ایک موبائل سے بولتا ہے دوسرے موبائل میں سنائی دیتی ہے، کیا وہ الہ العالمین اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہاتھوں کو پیروں کو زبان دے دے؟ آج ہم اور آپ کارٹون دیکھتے ہیں، اس میں پلاسٹک بات کرتی ہے، اس طریقے سے فٹ کر دیا گیا ہے۔ نہیں کرتے بات، کرتے ہیں۔ پیڑ پودے بات کرتے ہیں، کیا الہ العالمین اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ انسانوں کو زبان دے دے، ان کے جسم کو زبان دے، ان کے ہاتھوں کو زبان دے؟ دے سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کچھ لوگ ایسے بھی قیامت کے دن ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ بغیر حساب و کتاب کے کچھ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین داخل کرے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، کوئی حساب و کتاب نہیں، جاؤ جہنم کے اندر، ساری نیکیاں برباد۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا، کچھ دن جہنم کے اندر رہیں گے، پھر بعد میں جنت کے اندر لائے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جہنم کے اندر سے بعد میں نکالے جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے، یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی، جہنم کی اتنی شدت ہے، اتنی سخت ہے جہنم کہ دنیا کے اندر سب سے آشائش والے شخص کو، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیش و عشرت میں رہا ہوگا، سکون کی زندگی گزارا ہوگا، اس شخص کو لایا جائے گا اور اسے قیامت کے دن جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور پھینکتے ہی پھر نکال لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تجھے دنیا کی کوئی عیش و آرام کی چیز پتہ ہے، معلوم ہے؟ دنیا کے اندر تو نے کچھ عیش و آرام کی چیزیں، سکون چین کی چیزیں دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں، میری پوری دنیا بالکل تاریک نظر آ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں جتنی بھی میری زندگی تھی، پوری زندگی میں دنیا کے اندر ہمیشہ پریشان رہا ہوں۔ یہ ایسے شخص کا عالم ہوگا جو دنیا کے اندر بہت زیادہ عیش و عشرت سے رہا ہوگا۔ اب کہیں پر فرمایا قیامت کے دن سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ سورج، اللہ رب العالمین سورج کو ایک دستے رومال کی طرح سے، امامے کی طرح سے اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا کو لپیٹ لے گا اور کہے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہے گا متکبر لوگ، گھمنڈی لوگ کہاں ہیں؟ آج دکھائیں اپنے گھمنڈ کو، تکبر کو دکھائیں۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، پوری دنیا کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا، انگلیوں میں، کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ انسان آج چھوٹی سی میموری بنا لیا ہے، چپ، اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر قادر نہیں کہ اس دنیا کو اپنے انگلیوں میں لپیٹ لیں؟ جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں آپ ہمارے چپوں میں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ضرور یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ آج کے دور میں قیامت کو سمجھنا اور آخرت کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ پہلے کے لوگ کہتے تھے قیامت کیا ہے، کب آئے گی، کیسے آئے گی، لیکن آج کے دور میں ہر چیز سمجھنا آسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، چاہے تو آج تباہ کر دے، چاہے تو کل تباہ کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تباہ کرنا چاہے جب تباہ کر دے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی تباہ کرنے والا ہے، کوئی تباہ کرنے والا نہیں۔ لیکن قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر فکر آخرت آ جائے، ہمارے اندر آخرت کی فکر ہو۔ دنیا کے اندر ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ ہماری بلڈنگیں ہو جائیں، ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں، ہمارے پاس بنگلے ہو جائیں، ہمارے پاس کار ہو جائے، ماروتی ہو جائے، اچھی سے اچھی چیز آ جائے، دنیا کی ساری مال و دولت ہمارے قدموں کے تلے آ جائے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے غور کیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پوری کی پوری دنیا کی جتنی بھی مال و دولت ہے، سونے چاندی، قیامت کے دن انسان چاہے گا
سامنے رکھ دے لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اس نے نیکیاں نہیں کی ہوگی. اللہ رب العالمین قبول ہی نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے کہ کوئی لے کر جائے آج کی عدالتوں کی طرح وہاں دے دے کہ لو پوری دنیا کی جتنی بھی اچھی چیزیں تھیں یا دنیا کی جتنے بھی مال و دولت تھے، سونے چاندی ہیرے جواہرات ہم دے رہے ہیں، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے. نہیں قبول کیا جائے گا. اور یاد رکھیں جنت، تھوڑی سی تذکرہ کر دو جنت کا. جنت فرش سونے چاندی کے ہوں گے، گلاس سونے چاندی کے ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح سے ہوں گے جیسے کہ ہیرے جواہرات موتیوں کی طرح بالکل صاف ستھرے لباس میں ٹہل رہے ہوں گے. انسان اپنی خواہش کرے گا، ہر چیز اس کے پاس آ جائے گی. جو چاہے گا، جس طرح سے چاہے گا وہ جنت کے اندر رہے گا. ساری چیزیں ہوں گی لیکن جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہوگا. جنت کے اندر ہمیں پیشاب پاخانے کی حاجت نہیں ہوگی. کھائیں جتنا من کرے کھائیں لیکن پیشاب پاخانے کی حاجت نہیں. پسینے ہوں گے اور پسینے یہ نہیں کہ بدبو، پسینے سے خوشبو آئے گی. اس طرح سے پسینے آئیں گے اور ہمارے کھانے ہضم ہو جائے گا. جنت اس طرح سے ہوگی. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں یا جہنم کے اندر جانا چاہتے ہیں. ہم خود فیصلہ کریں اور آخرت کی فکر کریں اور دیکھیں ہمارا کیا معاملہ ہے.